اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الآیات والبینات سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الہادین من الشبہ والضلالات الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا والرحمۃ علی محبیہم وموالیہم واللعنۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن یوم الدین الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا صلوات پڑھ لیجیے باوجود دین مبین اسلام جہاں انسان کے لیے انفرادی عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے اجتماعی عبادات یا اجتماعی ذمہ داریاں یا اجتماعی فرائض بھی انسان کے ذمے لگاتا ہے۔ یہ اجتماعی فرائض یا اجتماعی ذمہ داریاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں اجتماعی جن کا تعلق ہمارے عبادی اعمال سے ہوتا ہے، جیسے نماز جمعہ ایک اجتماعی عمل ہے، اور کچھ ایسی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں جن کا تعلق مالی عبادات سے ہے۔ چونکہ دین مبین اسلام انسان کے صرف روحانی پہلو سے غرض نہیں رکھتا، بلکہ اس کے جسمانی پہلو اور اس کی دنیاوی زندگی سے متعلق بھی فکر بھی کرتا ہے، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے اور اس کے لیے انتظام بھی کرتا ہے۔ اگر دین کے اندر صرف نماز اور روزہ جیسی عبادات ہوتی تو کہنے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ اس دین کا تعلق صرف انسان کی روحانی بلندی سے ہے، لیکن اس دین نے انسانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے کچھ ایسے احکام رکھے ہیں جن پر عمل کر کے انسانوں کی اجتماعی زندگی پرامن اور پرسکون ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے بھیجا ہے انبیاء کو روشن نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف سے زندگی بسر کر سکیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ سماجی زندگی اسی وقت بہترین اور خوبصورت ہو سکتی ہے جب معاشرے کے اندر عدل قائم ہو، جب معاشرے کے اندر توازن قائم ہو، جب معاشرے کے اندر بہت زیادہ تفریق پیدا ہو جائے، کلاس سسٹم گہرا ہو جائے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جائے،
تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر فسادات بھی جنم لیتے ہیں، مشکلات جنم لیتی ہیں۔ ایسا معاشرہ کبھی پرامن اور پرسکون نہیں ہو سکتا جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو۔ اگر لوگوں کے درمیان تفریق بہت زیادہ ہو جائے کلاس سسٹم کی، امیر اور غریب میں فرق بہت زیادہ بڑھ جائے، تو پھر صرف لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس صورت میں لوگوں کی جو بے چینی ہے، جو بے اضطراب ہے، وہ اضطراب طرح طرح کے مسائل کا سبب بنتا ہے، طرح طرح کی مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بالخصوص آپ اگر مکی صورتوں کو دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جو اہل ثروت ہیں، جو مال و دولت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس ثروت کو، دولت کو، اپنے اس سرمایہ کو اپنے پاس ذخیرہ نہ کریں، بلکہ اس کو خرچ کریں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ حضرت ابو ذر نے خلیفہ کے دربار میں ایک بات کی تھی، کہا تھا کہ المال و مال اللہ والخلق و عیال اللہ۔ جب مال و دولت بہت زیادہ دیکھا نا انہوں نے، اور دیکھا کہ یہ دربار میں تو اکٹھا کیا جا رہا ہے لیکن لوگوں پر خرچ نہیں کیا جا رہا، تو آپ نے فرمایا کہ المال و مال اللہ والخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق خدا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی عیال ہے، اور یہ مال بھی جتنا ہے اللہ کا مال ہے، تو اس اللہ کے مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا المال و مال اللہ والخلق و عیال اللہ۔ اور پھر آپ خود قرآن مجید میں دیکھیے، میں سورہ تکاثر کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، سورہ ہمزہ کی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ جس کے پاس دولت آ جائے وہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہی ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ یا اسی طرح سورہ ماعون میں دیکھیں تو بہت ساری مقامات پر اس چیز کی بڑی شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ اس کلاس سسٹم کو فرق کرنے کے لیے، اس کلاس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اس گہری تفریق کو، اس خلیج کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مالی طور پر انفاق کا راستہ اپنایا جائے۔ اب جو انفاق کا راستہ ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک انسان کے لیے تاکیدی اور مستحبی صدقات ہیں، خیرات ہے، یا انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جیسا کہ کہا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لوگ آ کے تم سے پوچھتے ہیں بھئی ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، کتنا خرچ کریں، تو کہا گیا کہ قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، جو تمہاری ضرورت کا ہے وہ اپنے پاس رکھو، اور جو اس سے زائد ہے اسے اللہ کے راستے میں انفاق کر دو۔ دوسری طرف کچھ واجبات اور ضروری انفاقات جو ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں کہ جن کو ادا نہ کرنے کی صورت میں انسان گناہگار ہوتا ہے۔ علیکم السلام۔ فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ لوگوں کے مال سے صدقہ اخذ کرو، صدقہ بمعنی زکوٰۃ ہے یہاں پر، یہ صدقہ واجبہ کا ذکر ہے، صدقہ مستحبی کا ذکر نہیں ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، یہ ان کے مال سے صدقہ لے کر تم انہیں پاک کرو گے، وتزکیہم بہا، تم ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرو گے۔ یعنی یہ جو زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تزکیہ مال، جس طرح انسان کے نفس کا ایک تزکیہ ہوتا ہے، جیسے انسان نے نفس کو پاک کرنا ہے ایسے ہی اس نے مال کو بھی پاک کرنا ہے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعثت کے مقاصد میں سے، بلکہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے ان لوگوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر اپنی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ تزکیہ صرف نفس کا نہیں ہے، یہ تزکیہ مال کا بھی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ مال کا تزکیہ بھی انڈائریکٹ نفس کا تزکیہ ہی ہے، کیونکہ انسان جب مال بہت زیادہ اکٹھا کر لیتا ہے تو اس مال کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مال کی محبت اگر اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو یہ اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ گئی گویا۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس ابھی پاک نہیں ہوا، اس نفس کے اندر اللہ کی محبت داخل ہی نہیں ہوئی۔ تو وہ تبھی آئے گی کہ جب انسان اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو چنانچہ جو واجب انسان کے اوپر مالی عبادات رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین زکوٰۃ کی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت خود قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اب دیکھیے کہ اکثر مقامات پر جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ اتنا ضروری تو عمل ہے نا یہ کہ قرآن نے صلاۃ کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا روایات اس ضمن میں، تو ایک روایت میری نظر سے گزری بہار الانوار سے، وہ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے کے دوران علیکم السلام انہوں نے کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے مسجد سے اٹھا دیا، آ کے فلاں 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 اٹھو اور مسجد سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو، تو اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو تو ہمارے ساتھ تمہیں نماز پڑھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ علیکم السلام، اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے۔ کچھ اور احادیث بھی میں اس حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وسائل الشیعہ میں یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان میں یہ ندا دی لوگوں کے درمیان کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم الزکوٰۃ کما فرض علیکم الصلاۃ، اللہ نے تمہارے لیے زکوٰۃ کو ایسے ہی واجب قرار دیا ہے جیسے نماز کو واجب قرار دیا ہے، یعنی اس کی وجوب کو نماز کے برابر سمجھو۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کہا کون سی؟ علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، نماز اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ، یعنی وہ 5 بنیادی چیزیں، بنیادی اراکین عمل کے لحاظ سے جن کا تعلق ہے، وہ 5 بنیادی چیزیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور ولایت اہل بیت ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ بنیادی رکھی گئی ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے بہار الانوار میں، فرمایا کہ اوصیکم بالزکوٰۃ، میں تمہیں زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں، فإنی سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، میں نے آپ کے پیغمبر کو سنا یہ فرما رہے تھے الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام فمن اداہا جاز القنطرہ، فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کر لی وہ اس پل سے گزر جائے گا۔ ومن احتبس دونہا، جس نے زکوٰۃ روک لی وہ پل سے نیچے جا گرے گا، وہ پل کو پار نہیں کر پائے گا۔ وہی تطفی غضب الرب، فرمایا زکوٰۃ ہے جو اللہ کے غضب کو بجھا دیتی ہے، ختم کرتی ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے
فرمایا کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے جو 3 اور چیزوں سے ملی ہوئی ہیں۔ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، حکم دیا ہے نماز کا اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ نماز کے ساتھ ہی واجب ہے، ملی ہوئی چیز ہے۔ فمن صلی ولم یزکا لم تقبل منہ صلاتہ، جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا نہ کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ انسان نمازیں پڑھتا رہے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ دوسری 2 چیزیں بھی ذکر کرتا چلوں، وللوالدین وامر بالشکر لہ وللوالدین، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ فمن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، اگر کوئی شخص اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا تو گویا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ فَمَن لَّمْ يَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهِ، اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے، اللہ سے تقویٰ اختیار کرو اور اس کے ساتھ ہی صلہ رحم کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص صلہ رحم نہیں کرتا، یعنی اپنے عزیزوں سے اقربا سے نیک سلوک نہیں کرتا، تو حقیقت میں وہ اللہ کا متقی بندہ ہی نہیں ہے، گویا اس نے تقویٰ اختیار ہی نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْخَاهُمْ كَفًّا، فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ کون ہے؟ جو ہاتھ کا کھلا ہے۔ اسخاہم کفن، ہاتھ کا کھلا ہے، محاورہ ترجمہ میں نے کیا ہے، یعنی سخی ہے۔ وَأَسْخَى النَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ سخی سب سے بڑا وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وَلَمْ يَبْخَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے حوالے سے بخل نہیں کرتا، مومنوں پر خرچ کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، بخل نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا لا تزال امتی بخیر ما لم یخونوا وادوا الامانۃ وآتوا الزکاۃ، میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک اس میں 3 صفات رہیں۔ فرمایا ما لم یخونوا، جب تک خیانت نہ کرے، وآتوا الامانۃ، امانت ادا کرتے رہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ یہ 3 عمل ان کے اندر باقی رہے تو وہ بھلائی پر رہیں گے۔ جب یہ 3 عمل ختم ہو گئے تو پھر بھلائی بھی ختم ہو گئی۔ اور ایسا نظر آتا نہیں ہے، کبھی کبھی ہمارے بزرگ آپ کہتے ہیں نا بھائی شاید اس امت سے برکت ختم ہو گئی۔ وہی چیزیں ہیں نا، وہی زمین ہے، وہی زمین ہے، بارش جب نہیں ہوتی تو وہاں سے پھر گندم کیا اٹھائیں گے؟ گندم کم ہوگی تو پھر زکوٰۃ کیا دیں گے؟ پھر زکوٰۃ بھی خود بخود کم ہو جائے گی نا۔ جب پہلی زکوٰۃ دینی نہیں ہے تو آئندہ آنے والے سالوں میں پھر اسی طرح سلسلہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ حالانکہ زکوٰۃ ہے جو رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا تھا، فدق کا خطبہ مشہور ہے فدق کے نام سے دربار میں، اس میں جہاں آپ نے اعمال کا فلسفہ بیان کیا وہاں زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ بیان فرمایا کہ زکوٰۃ اللہ نے تمہارے لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے مال کو پاک کیا جا سکے۔ تو مشہور یہ ہے کہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، جن میں سے 4 جو ہیں وہ غلات ہیں یا اناج ہیں، گندم، جو، کشمش اور کھجور، اور اسی طرح 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے،
البتہ ان میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص نصاب ہے. مثلا اونٹ کم از کم 5 ہوں تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے کم پر نہیں ہوتی. اسی طرح گائے بھینس کم از کم 30 ہوں. گائے اور بھینس ایک ہی جنس شمار ہوتی ہے تو وہ 30 ہوں کم از کم. پھر اس کے علاوہ اور بھی کوئی شرائط ہیں کہ وہ سارا سال مثلا چرتی رہیں جنگل میں. اگر انسان گھر میں ان کو چارہ کاٹ کے ڈالتا ہو تو پھر ظاہر زکوٰۃ اس میں نہیں ہوتی. اسی طرح بکریاں یا بھیڑیں اس کے پاس 40 ہیں تو 40 کم از کم ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس سے آگے بھی نصاب ہیں مختلف، یعنی جتنی بڑھتی جائیں گی اتنا ہی زکوٰۃ کا نصاب بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو وہ پھر اسی صورت میں بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب متعلقہ لوگوں کو اس حوالے سے دلچسپی ہو اور لوگوں کے پاس جن کے پاس مال ہے وہ دلچسپی رکھتے ہوں کہ واقعاً ہم اپنے مال پر زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. ورنہ آج کل زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ طرح طرح کے انسان بہانے بنا لیتے ہیں، بھئی ہمارے پاس مال نہیں ہے، فلاں ہے، ایسا ہے. اسی طرح سونا اور چاندی، البتہ اس کے حوالے سے مشہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ سونا چاندی سکوں کی صورت میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا، بہت سارے آپ میں سے لوگ کہتے ہوں گے یا اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ 9 چیزیں ہی کیوں ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزوں پر زکوٰۃ ہونی چاہیے. چلیں یہ تو ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ اور چیزوں پر زکوٰۃ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جن پر ہے ان کو تو ادا کرنا چاہیے نا. یہ ایک الگ اجتہادی بحث ہے. علماء نے، مجتہدین نے یہ بحث کرنی ہے کہ کتنی کتنی چیزوں پر ہے، کوئی اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں یا نہیں. کیونکہ بہت ساری نقد آور فصلیں ہیں، مثلا ہمارے علاقے میں جیسے مونگ پھلی ہے، بڑی نقد آور فصل ہے گندم کے علاوہ، یا اور ہے چاول ہیں، گنا ہے، بڑی نقد آور فصلیں ہیں. ان پر زکوٰۃ ہونی چاہیے یا نہیں، یہ فتویٰ تو مجتہدین نے دینا ہے اپنی تحقیق کے بعد. ہمارا کام یہ ہے کہ کم از کم جو مسلم ہیں، جو جس کو سب مانتے ہیں، اس کی زکوٰۃ تو ادا کریں. گندم کی زکوٰۃ کو تو سب قبول کرتے ہیں کہ گندم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. کم از کم 22 من 847 کلو، جو تقریباً پونے 22 من بنتی ہے، کہ 847 کلو گرام اگر گندم ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. اور اگر وہ بارانی ہو، جیسا کہ ہمارے علاقے میں اکثر بارانی زمینیں ہی ہیں، تو پھر اس پر 10واں حصہ اس کا زکوٰۃ دینا ہوتا ہے. یعنی اگر 22 من ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ کتنی بنے گی، تقریباً 2 من 8 کلو. اسی طرح 10واں حصہ نکالنا ہے، مثلا 30 من ہو گئی ہے تو پھر 3 من زکوٰۃ بن جائے گی، 40 من ہو گئی ہے تو 4 من ہو جائے گی. جو بارانی علاقے ہیں یا نہری علاقے بھی جہاں زمین پانی وافر ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے، 10واں حصہ ہی دیا جائے گا. جو لوگ پانی کا اہتمام خود کرتے ہیں نا، اخراجات کر کے، مثلا ٹیوب ویل لگایا، محنت کی اور پانی سارا سال اس کو پلایا ہے اپنی محنت سے، زحمت سے، تو ان کے لیے یہ ہے رعایت کہ وہ اس کا زکوٰۃ کا 20واں حصہ دیں گے. یعنی اگر 22 من زکوٰۃ ہوئی ہے تو اس پہ کتنا دیں گے، 20 من پہ 1 من ہو جائے گی، اور اوپر والے جو دو من ہیں ان کے تقریباً 4 کلو بن جائے گی. تو 1.4 اس پہ ہو جائے گی. جس نے پانی کا اہتمام خود کیا ہے، پانی کے لیے اخراجات برداشت کیے ہیں. لیکن جو پانی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، دریا کا پانی، ڈیم کا پانی، یا جو بھی پانی انسان کو مل رہا ہے فری میں، وہ پانی اگر مل رہا ہے تو اس صورت میں اس نے زکوٰۃ کیا ہے، 10واں حصہ ادا کرنا ہے. البتہ بہت سارے لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہم اخراجات کرتے ہیں گندم کی بیجائی کے اوپر، کٹائی کے اوپر، ان کا کیا ہے. بعض مجتہدین نے یہاں پر یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ آپ اخراجات کو مائنس کر سکتے ہیں، جو آپ کے اخراجات اس پر لگے ہیں ان کو مائنس کر کے دیکھیں. لیکن آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ نے اخراجات کو مائنس نہیں کرنا، بلکہ ٹوٹل دیکھنا ہے کہ آپ کی کتنی گندم ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کرنی ہے. جو اخراجات ہیں وہ اپنے ذمہ ڈالیں. بھائی اللہ کے ذمہ کیوں ڈالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں نا. اگر گندم کم ہو رہی ہے یا مسائل بن رہے ہیں یا اس کی قیمت ڈاؤن ہو رہی ہے تو یہ حکومتی مسائل ہیں یا سماجی مسائل ہیں. زکوٰۃ کا تو اپنا مسئلہ ہے نا. یہ ہماری حکومت کی البتہ عجیب پالیسیاں ہیں کہ جیسے ہی گندم کا سیزن آتا ہے فوراً اس کی قیمت گرا دی جاتی ہے. پچھلے سال بھی یہی ہوا، کسانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. عین ٹائم پہ جب گندم اٹھانے کا وقت آیا تو اس کی قیمت گرا دی گئی. اس سال بھی یہی کام ہوا ہے، عین وقت پہ گندم کی قیمت گرا دی جاتی ہے. اور یہ بڑی پلاننگ ہے
ہمارے اس ملک کی زراعت اور ایگریکلچر کو تباہ کرنے کے لیے۔ جب گندم بکے گی نہیں تو کسان کیوں وہاں پہ پھر گندم کاشت کرے گا؟ وہ کہے گا جب بکنی ہی نہیں ہے۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک ہمارے زمیندار دوست بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ شاہ صاحب اتنا ہم نے مثلاً وگے پتہ نہیں بتا رہے کہ اتنے وگے میں زمین کاشت کی ہے۔ پھر مجھے انہوں نے حساب بتایا کہ اتنے ہم نے اخراجات کیے، اس کی بیجائی پہ اتنے، اس پہ کیے ہیں، کٹائی پہ کیے ہیں اتنے، وغیرہ وغیرہ۔ جب مجموعی حساب کیا تو دیکھا گندم کی قیمت کم بن رہی ہے، اخراجات زیادہ بن رہے ہیں۔ یہ کیوں بن رہے ہیں اخراجات زیادہ؟ یہ حکومتی پالیسیاں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ لوگ احتجاج کریں، حکومت سے احتجاج کریں نا، ایک منظم احتجاج کریں کہ کیوں اس طریقے سے زراعت کو تباہ کی۔ یہ ملک زرخیز ملک ہے، اور اتنے زرخیز ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ گندم باہر سے منگوائی جاتی ہے۔ پچھلے سال بھی باہر سے گندم منگوائی گئی ہے، اس سال بھی قیمت اسی لیے گرائی گئی ہے کہ تاکہ لوگ گندم بیچیں نہیں۔ جب بیچیں گے نہیں تو کہا جائے گا کہ جی گندم ہمارے پاس ہے نہیں، لہٰذا ہم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ بہرحال یہ حکومتی پالیسیاں ہیں، اس پہ بھی بات ضرور ہونی چاہیے۔ ہم جہاں موقع ملتا ہے اپنی بات کرتے ہیں، لیکن عوام کا بھی ذمہ داری ہے کہ صرف ادھر ادھر بیٹھ کے گلے شکوے نہ کریں، ایک منظم احتجاج کرنا چاہیے کسان بھائیوں کو، زمیندار بھائیوں کو۔ آخر سارا سال وہ محنت کرتے ہیں، اور سارا سال کی ان کی محنت آخر میں آ کے کیا کرتا ہے؟ قیمت گرا کے ان کی محنت کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی جگہ بہرحال واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی اہمیت سے متعلق جو احادیث، جو روایات ہمارے پاس موجود تھیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ دوسری فصلیں چونکہ کم ہیں، اس لیے ان کا ذکر یہاں پہ میں نہیں کیا۔ ہمارے بعض علاقوں میں کھجور بھی ہے، بعض علاقوں میں مثلاً کشمش بھی ہوتی ہے، جو بھی ہوتے ہیں۔ تو جو بھی فصل ہو اور وہ فصل 22 من تک پہنچ جائے تو اس فصل کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں، گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، یا اونٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ اس مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہی مال پاک ہوگا۔ مال پاک ہوگا تو انسان کا نفس بھی پاک ہوگا، اور انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ مال سارا میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے میرے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے اس طبقاتی خلیج کو کم کرنے کا، اس کلاس سسٹم کا جو بہت زیادہ فرق پیدا ہو چکا ہے، اس فرق کو کم کرنے کا ایک ذریعہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر زکوٰۃ درست طریقے سے ادا ہوتی تو یقیناً یہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم۔